الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين۔ حضرت معروض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبدہ کے مقام پر میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری نے اور ان کے غلام نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ کسی کے ساتھ معاملہ پیش آیا تو میں نے اسے گالی دی تو اس نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، ابھی تک تمہارے اندر زمانہ جاہلیت کی خصلت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن افراد کو تمہارے ماتحت کیا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ اس دن سے لے کر میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ جو خود میں کھاتا ہوں اپنے غلام کو وہی کھلاتا ہوں، اور جو لباس جیسا لباس خود پہنتا ہوں ویسا ہی لباس اپنے غلام کو پہناتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قدیم الاسلام صحابی ہیں، بلکہ مکے سے باہر سے آنے والوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ آپ کا نام جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو ذر آپ کی کنیت ہے۔ آپ نہایت ہی متقی اور پارسات ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے جو صحابہ زہد اور تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر پورے اترتے تھے ان میں حضرت ابو ذر بھی ہیں۔ آپ مال سے شدید نفرت کرتے تھے، اسی وجہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد مدینے میں آپ کا دل نہیں لگتا تھا تو آپ ملک شام چلے گئے۔ ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، تو جب آپ وہاں پہنچے تو آپ لوگوں کو درس بھی دیا کرتے تھے۔ آپ کا حلقہ احباب جب بڑھنے لگا تو آپ کے درس میں عام طور پر دنیا سے بے رغبتی کی ہدایات ہوتی تھیں، تو لوگ مال کو ترک کرنے لگے، مال سے نفرت کرنے لگے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر کو بھیج کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو زبدہ کے مقام پر جو کہ مدینے کے باہر ہے وہاں رکنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت معروض سے بھی حضرت ابو ذر کی ملاقات وہیں اسی مقام پر زبدہ کے مقام پر ہوئی۔ تو آپ نے اپنے ماضی کا ایک واقعہ پیش کیا کہ میرے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا تھا کہ میں نے ایک شخص کو گالی دی تھی۔ وہ معاملہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ایک مرتبہ کسی بات میں تکرار ہو گئی، بحث ہو گئی، تو حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو کہا کہ ایک کالی ماں کے بیٹے، یہ گالی نہیں تھی بلکہ انہوں نے ان کو حبشہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے نسبت کر دی، لیکن بظاہر یہ ایک بری چیز تھی جس سے حضرت بلال کی دل آزاری ہوئی، تو انہوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ذر کو بلایا اور پہلے تصدیق کی کہ واقعی تم نے اس طرح کہا ہے۔ عرض کی حضور میں نے کہا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زجر فرمائی، ان کو تحدید فرمائی، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جو افراد تمہارے ماتحت ہوں، معاشرے میں رہنے والے افراد کمزور ہوں، غریب ہوں، نادار ہوں، یا بظاہر قسم پرسی کی حالت میں ہوں، تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ پیش نہ کرو کہ جس سے کبر ظاہر ہونے لگے، بلکہ اس طرح کا معاملہ پیش کرو جیسے وہ تمہارے سگے بھائی ہوں، کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سارے مسلمانوں کو بھائی بنایا ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تم سارے بھائی ہو تو بھائیوں کی طرح رہا کرو۔ اگر تم اس طرح کرتے ہو یعنی گالی نکالتے ہو، برا کہتے ہو، تو یہ زمانہ جاہلیت کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے، اسے چھوڑ دو۔ جب یہ معاملہ اللہ کے رسول نے حضرت ابو ذر سے فرمایا تو حضرت ابو ذر سیدھا گئے حضرت بلال کے پاس جہاں حضرت بلال بیٹھے تھے، اور جاتے ہی اپنا رخسار زمین پہ رکھ دیا اور کہنے لگے، اے بلال، جب تک میرے اس رخسار کو، میرے منہ کو تم اپنے پاؤں سے روندو گے نہیں، اس وقت تک میں اپنا منہ زمین سے نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت بلال نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کو معاف کر دیا، جو معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا، آپ اپنا سر اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، تم نے معاف کر دیا، زبان سے کہتے ہیں، جب تک تم مجھے اس طریقے سے اپنے پاؤں کے ذریعے سے روندو گے نہیں، میں معافی صاحب سمجھوں گا ہی نہیں۔ بہرحال جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا اور کسی بھی طرح ماننے سے رہے تو حضرت بلال نے اپنا پاؤں اٹھایا اور رکھنا ہی چاہتا ہے، دوبارہ کھینچ لیا۔ اب فرمایا میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو معافی تسلیم کر لیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں تو ہر ایک کے لیے، کسی کے لیے بھی گالی کو روا نہیں رکھا۔ حضور نے ارشاد میں سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فاسق کا کام ہے اور اس سے قتال کو جائز سمجھنا یہ کافر کا کام ہے۔ لہذا نہ تو مسلمان کو گالی دو، نہ ہی مسلمان سے لڑو۔ ہمارے یہاں جو گالیاں چلتی ہیں وہ تو بہت آگے کی ہوتی ہیں، وہ تو عزتوں پہ ڈائریکٹ حملے کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر نے اتنی بڑی گالی نہیں دی تھی، بس صرف عار دلانے والا جملہ کہا تھا، تو اللہ کے رسول نے اتنی سختی تعلیم فرمائی۔ ہمارے درمیان جو لوگ اس طرح کرتے ہیں تو ان کے لیے کتنی سخت وعید ہوگی، جو بلا جھجک منہ سے گالیاں نکالتے رہتے ہیں۔ بلکہ نوجوان نسل جو ہے ان کا تو گفتگو کے دوران وہ تو بہن کی، ماں کی گالی تو ایسے دے رہے ہوتے ہیں جیسے مذاق کر رہے ہیں آپس میں، نارملی گفتگو کے اندر ہی وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ گالی اتنا خطرناک معاملہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک تو اس کی تحدید فرمائی، دوسرا سورہ حجرات کے اندر کسی کا نام بگاڑ کر بولنا یہ حرام قرار دیا گیا ہے، کسی کو غیر لقب سے پکارنا یہ حرام قرار دیا گیا ہے، پھر گالی دینا تو اس سے آگے کا معاملہ ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس حدیث شریف سے ہمیں یہ نصیحت بھی ملتی ہے کہ جب کبھی کوئی معاملہ ہو جائے، جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے انسان سے، تو بندہ اکڑے نہیں بلکہ مسلمان بھائی سے معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور معاشرے کے اندر ایسے افراد جو بظاہر کمزور ہیں یا غریب ہیں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا جائے کہ یہ کمتر اور میں اعلیٰ، بلکہ بزرگی کا معیار، اعلیٰ ہونے کا معیار پیسے پر، اعلیٰ لباس، عمدہ گھر، عمدہ گاڑی پر نہیں ہے، بلکہ بزرگی کا معیار تقویٰ پر ہے۔ جو زیادہ متقی ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ زیادہ اچھا ہے، وہ زیادہ اعلیٰ مرتبے کا ہے، اور تقویٰ نہیں ہے پھر چاہے کیسے اچھے عمدہ کپڑے پہنتا رہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا قرب نہیں ہوگا۔ لہذا معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور ہر ایک کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ غرور و تکبر یا کسی کو نیچا سمجھنا، کمتر سمجھنا یہ مسلمان کی خصلت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔